اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا یا جب ہم نے حکم دیا، للملائکۃ فرشتوں کو، اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدو لآدم، آدم کے آگے جھک جاؤ، فسجدو الا ابلیس، مگر ابلیس کے سوا وہ سب جھک گئے۔ ابا واستکبرا، ابلیس نے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ گیا اور اس نے تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ یہ اس واقعے کا ذکر ہے پچھلی آیات میں، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کا امتحان لیا، اور پھر ان کی بڑائی جو ہے وہ جب علم کی بنیاد پر ثابت کر دی، اور پھر کہا کہ میں وہ اچھی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس انسان کو پیدا کرنے کی حکمت بھی میں ہی سمجھتا ہوں۔ تو فرشتے جو ہیں انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یا اللہ، آپ ہی مالک ہیں، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دے دیا، اور اپنی حکمتوں کو سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے جو کچھ حقیقت میں سب کچھ جاننے والے صرف آپ ہی ہیں۔ تو اب اگلی آیت میں جب آدم علیہ السلام کے نام بتا دیے اور آدم علیہ السلام کی بزرگی ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں اس کو اپنی زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو خلیفہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مالک کی احکام کو جاری و ساری کرنے کے لیے خلیفہ کا تقرر کیا جاتا ہے۔ تو خلیفہ نے چونکہ اب مالک کے احکام کے مطابق کام کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالنا تھا کہ یہ میرے دیے گئے اختیارات کے مطابق میرے احکام کی پیروی کرتا ہے یا ان سے باغی ہو جاتا ہے۔ تو پھر فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ اس کے آگے جھک جاؤ۔ اس کا مطلب جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے معتبر تفاسیر میں ڈاکٹر اسرار نے اور دوسرے معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ کہ خلیفہ کو اپنے عمل کی جو آزادی دی گئی ہے، اس میں مدبرات امر، جو دنیا کا نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ کے فرستادے ہیں، جو اللہ کے حکم کے تحت دنیا کا نظام چلاتے ہیں، کسی کو جان نکالنا، کسی کو جان دینا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، قیامت کا کرنا، بارش برسانا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام اگرچہ کن فیکون سے اللہ کر سکتا ہے، لیکن وہ فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہو گیا تو ابلیس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور وہ تکبر میں پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کے آگے جھک جاؤ، تو جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں اس کی مدد کرو، اگر یہ سرکشی کرنا چاہے، اگر یہ چوری کرنا چاہے، اگر یہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا چاہے، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو روکنے میں قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو جو بھی ارادہ انسان کرے گا اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ میں فرشتے جو ہیں وہ سول سروس ہے، جو انسان کو خلیفہ بناتے ہوئے ایک قسم کا اس کے محتاط کر دی گئی کہ یہ خلیفہ جب جس طرح کا ارادہ کرے، جس بات کے طرف چلنا چاہے، جو سول سروس کے اہلکار یعنی فرشتے ہیں وہ اس کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس کو اس کام میں مدد کریں گے۔ اب وہ خلیفہ جو ہے وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد خلیفہ سے جب واپسی آ جائے گی، خلیفہ سے جب پوچھ لیا جائے گا، پوچھنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ لیں گے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ اس کی جو
تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہی سول سروس کے اہلکار، یہی فرشتے جب تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق انسان کے آگے جھکے رہتے ہیں، انسان کو جس چیز کا بھی اس نے ارادہ کیا اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو مشیت ہوتی ہے کہ کوئی کام انسان کے ارادے کے باوجود نہ ہو، تو ایسے میں اللہ اپنے اہلکاروں کو، اپنے فرشتہ کو، اپنے مدبرات امر کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، نہیں ہونے دینا، اور یا اس پرٹیکولر کام میں انسان کی بات نہیں ماننی۔ تو اسی لیے انسانوں کے کچھ کام جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو یہی چیزیں جو ہیں جن کو اس کے تحت کیا گیا تھا اس کے کام کو روکنے کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ لہذا ابلیس نے، جس نے ان کا انکار کیا، انسان کا مطیع ہونے سے انکار کیا اور تکبر میں آ گیا، اور تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کی وجہ سے، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ جانے کی وجہ سے، یہ تکبر ایسی چیز ہے جو کان من الکافرین تک بندے کو لے جاتا ہے، نافرمانوں میں شامل کر لیتا ہے، اور وہ اللہ کی آیات کا انکار کر بیٹھا، اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ابلیس کے لفظی معنی مایوس ہونے گیا، تو اس کو ابلیس کا جو لقب دیا گیا وہ اسی بات میں دیا گیا کہ اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا تھا، تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ مجھے وقت دو، میں انسان کو بھی گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو لہٰذا اس نے توبہ کرنے کے بجائے، اللہ کی رحمت طلب کرنے کے بجائے سرکشی کی، اڑی کی، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے کہ یہ انسان کو بیڑا غرق کر دیتا ہے اور کفر کے درجے تک بھی لے جاتا ہے۔ اگلی آیت میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ آزمائش کے لیے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے، آزادی کی جگہ پر آنے سے پہلے انسان کی ایک آزمائش کی گئی کہ وہ احکام کی پیروی کرنے میں کتنا ثابت قدم رہتا ہے، اور جب شیطان نے اس کو گمراہ کیا تو اس کے بعد اس سے جو بھول ہو گئی اس کی وجہ سے پھر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو کیوں؟ ٹیسٹ کیا تھا کہ اس درخت کا رخ نہ کرنا، کھاؤ پیو مزے کرو جنت میں رہو، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ اب اس درخت کے لیے ہم تفاسیر میں پڑھا جائے کہ یہ درخت کس چیز کا تھا، بعضوں نے کہا گندم کا درخت ہے، بعضوں نے کہا کسی چیز کا درخت ہے، لیکن یہ جب قرآن نے اس کی تشریح نہیں کی تو اس کی مین میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ بس یہ ایک آزمائش کے طور پہ کسی ایک درخت کا ذکر کر دیا گیا کہ اس درخت سے کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، کچھ درخت کا طرف جانا ہی نہیں ہے، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ ٹیسٹ تھا جو انسان کو دیا گیا، اور جب کافر نے شیطان کے زیر اثر اس ٹیسٹ میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر انسان کو اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کے کلمات بھی سکھائے گئے اور زمین کی طرف بھیجا بھی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو بہتر طور پہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے اور قرآن کی تعلیمات سے جڑے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ آسان کر دے، کیونکہ قرآن کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور انسان کی منزل کیا ہونی چاہیے؟ انسان کی منزل جنت کی طلب ہے، جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ دیکھے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، اور بہتر عمل کرنے والوں کو اللہ جنت میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔